unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کسی صورت قبول نہیں. پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. پانی زندگی ہے. گلیشیئرز اور آبی وسائل کے تحفظ کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ کے حوالے سے عالمی کانفرنس سے خطاب. پاکستان کے دریاؤں کے پانی کا نصف حصہ گلیشیئر سے حاصل ہوتا ہے. تیزی سے پگھلتے گلیشیئرز ہماری فوری توجہ کے متقاضی ہیں. پاکستان کا فضا میں زہریلی گیسوں کے اخراج میں حصہ نہ ہونے کے برابر، جبکہ موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے پہلے 10 ملکوں میں شامل ہے. ترقی یافتہ ملک ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی تاجک صدر امام علی رحمان کے ہمراہ گلیشیئرز کے تحفظ کے حوالے سے عالمی کانفرنس میں شرکت. کانفرنس میں مختلف ملکوں کے مندوبین کی شرکت. کانفرنس کے شرکاء کا گلیشیئرز کے تحفظ کے لیے عالمی حدت، کاربن کے اخراج اور انسانی رویوں میں تبدیلی جیسے اقدامات پر اتفاق. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور تاجک صدر امام علی رحمان کی دوشنبے میں ملاقات. اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال. مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال. کاسا 1000 منصوبہ علاقائی استحکام کے لیے اہم قرار. وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ روابط کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. سی پیک کو وسط ایشیائی ریاستوں تک وسعت دینا چاہتے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. پاکستان خطے میں امن کا خواہاں، علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے. وزیر اعظم نے تاجک صدر کو جنوبی ایشیا کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا. عالمی برادری غیر ذمہ دارانہ رویے پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے. خطے میں دیرپا امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے. سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا. محمد شہباز شریف. ہانگ کانگ میں ثالثی کی بین الاقوامی تنظیم کی دستخط کی تقریب. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی تقریب میں شرکت. پاکستان کی جانب سے کنونشن پر دستخط کیے. نائب وزیر اعظم کی ثالثی کی بین الاقوامی تنظیم تجویز کرنے کے لیے چین کے ویژن کی تعریف. تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان پرعزم ہے. ہمارا مشرقی ہمسایہ ملک علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا IOMED کی تقریب سے خطاب. وزیر اعلیٰ پنجاب کا لیا میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. پاکستان کی سلامتی و بقا ہماری ریڈ لائن. پاک افواج ہماری سرحدوں کی محافظ ہیں. آپریشن بنیان و مرصوص کے تحت بھارت سے جنگ جیتی. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کے رافیل کو دھول چٹا دی. بچوں کو 9 مئی، 10 مئی اور 28 مئی کا فرق سمجھنا ہوگا. 9 مئی والے ملک دشمن اور 28 مئی والے ملک کے خیر خواہ ہیں. مریم نواز شریف نے طلبہ میں لیپ ٹاپ اور اسکالرشپ بھی تقسیم کیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے سبکدوش ہونے والے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجب بن حسین کی ملاقات. ورلڈ بینک اور حکومت پنجاب کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. پنجاب میں ورلڈ بینک کے تعاون سے $2.4 ارب کے 12 منصوبوں پر کام جاری ہے. ورلڈ بینک سے اشتراک کار کو مزید مستحکم اور پائیدار بنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف. SIFC کے تعاون سے پاکستان اور عالمی بینک کے درمیان 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا آغاز. عالمی بینک پاکستان میں $20 ارب کی ترقیاتی سرمایہ کاری کرے گا. فریم ورک اڑان پاکستان اور وزیر اعظم کے اقتصادی ایجنڈے سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے. عالمی بینک.
हुकूमत का ज़ायदुल मियाद शिनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स को फौरी तौर पर ब्लॉक करने का फैसला। वज़ीर दाखिला की चेहरा शनासी टेक्नोलॉजी के निफाज को 31 दिसंबर 2025 तक यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्तान, सक्खर और गवादर में नादरा के रीजनल दफातर के क़याम की मंजूरी। शहरियों की बायोमेट्रिक मालूमात की अलहदा स्टोरेज बंद करने की हिदायत जारी की गई। नादरा हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। भारत में फौज और मजहब का खतरनाक इम्तजाज, खित्ते के अमन के लिए खतरा। भारतीय आर्मी चीफ की हिंदू रूहानी पेशवा से मुलाकात। फौजी क़यादत के मजहबी झुकाव पर कड़ी तनकीद का सामना। फौजी क़यादत के हिंदुत्वा जुड़ाव से अस्करी इदारे समेत नाम नहाद सेकुलरिज्म बेनकाब। मोदी सरकार भारतीय जारहियत का रूहानी जवाज तराश कर शिद्दत पसंदी को बढ़ावा देने में मशगूल। भारतीय रहनुमाओं की मोदी की नाअहल और नाक़िस पॉलिसियों पर सख्त तनकीद। शफाफियत की कमी और झूठे बयानियों का ढोंग मोदी की पुरानी रवायत। भारत के कितने राफेल गिराए गए? ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत को क्यों छुपाया जा रहा है? जंगबंदी से कबल तमाम जमातों की राय क्यों नहीं ली गई? तेलंगाना के वज़ीर आला के मोदी से चुभते सवाल। भारतीय हुकूमत की ब्लैकमेलिंग। शशि थरूर को आलमी सतह पर झूठ बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। बीजेपी हुकूमत ने शशि थरूर को बरसों अदालती कार्रवाई का निशाना बनाया। शशि थरूर को खामोश कराने के लिए बीजेपी ने उनकी अहलिया के कत्ल केस को सियासी दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया। रूस और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी। भारतीय सिफारती नाकामी। पाकिस्तान और रूस के माबैन $1 अरब की दो तरफा तिजारत। पाकिस्तान और रूस के माबैन बार्टर ट्रेड का नया निज़ाम भी ज़ेर गौर। रूस से रियायती निर्खों पर तेल और गैस की दरामद पाकिस्तान के लिए अहम पेशरफ्त। पाक रूस मुआहदे से खित्ते में भारत का असर रसूख शदीद खतरे में। अरब न्यूज़। जनूबी एशिया में भारत के असर रसूख में कमी। चीन ने बाजी पलट दी। पाकिस्तान के हाथों जंग हारने के बाद मोदी अब सफारती जंग भी हार चुका। चीन और पाकिस्तान उभरती हुई कुव्वत के तौर पर सामने आ गए। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव भारत के पुराने इत्तेहादी अब चीन के साथ। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की भारत की गिरती साख और जनूबी एशिया में चीन के बढ़ते असर पर तहलका खेज रिपोर्ट जारी। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। दिफाई मुआहदों की करप्शन का राज फाश। भारतीय एयर चीफ का तहलका खेज बयान। टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हर मंसूबा ताखीर का शिकार। दिफाई मुआहदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। ऑपरेशन सिंदूर ने वाज़ेह कर दिया कि जंग की नोयत और हिकमत अमली बदल रही है। एयर चीफ AP सिंह। मोदी का नाकाम माशी मॉडल। भारत का मजमूई GDP के एतबार से जापान को पीछे छोड़ने का दावा झूठ साबित। फीकस आमदनी के लिहाज से भारतीय अवाम अब भी शदीद पसमानदगी का शिकार। कुव्वत खरीद के हिसाब से भारत की फीकस आमदनी जापान से 5 गुना कम है। IMF। इजराइल ने गजा जंगबंदी के लिए अमेरिका की नई तजवीज़ तस्लीम करके मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। हमास ने अमेरिकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मुआहदे में 10 इजरायली यरगमालियों की रिहाई के बदले 60 रोज़ा जंगबंदी और 2 मराहिल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल। जंगबंदी के पहले रोज़ से ही इंसानी इमदाद शुरू कर दी जाएगी। तर्जमान व्हाइट हाउस। अमेरिकी तजवीज़ इसराइल को गजा में फ़लस्तीनियों के कत्ल का सर्टिफिकेट देने के मुतरादिफ है। फ़लस्तीनी तंजीम हमास। वफाकी वज़ीर मोहम्मद जुनैद अनवार से कराची में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल फोरम से मुलाकात। समंदरी तिजारत को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। हुकूमत बंदरगाह के शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए पुरअज़्म है। तिजारत के फ़रोग़ के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत अहम है। जुनैद अनवार। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NHA का आला सतह इजलास। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के सालाना मुरम्मती प्लान पर गौर। अहम फैसले। मुरम्मती कामों में तसलसल शाहराहों को कारामद और सफ़र को सहल बनाता है। हमारा मकसद लोगों के लिए सफरी सहूलियात को खुशगवार बनाना है। अब्दुल अलीम खान।
معاون خصوصی ہارون اختر سے خواتین چیمبر آف کامرس راولپنڈی کے وفد کی ملاقات، خواتین کے لیے ایکسپو ہب، خواتین کی بااختیاری اور ہنرمندی کی ترقی پر گفتگو، خواتین چیمبر کا آزاد جموں و کشمیر میں خواتین کے لیے مرکز قائم کرنے کا اعلان، سمیڈا، توزدیک اور PITAC خواتین کی ہنرمندی کے لیے خصوصی ادارے ہیں، ہارون اختر خان۔ کاروباری طبقے کو موافق ماحول اور مطلوبہ سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح۔ بھارتی جارحیت ایسے وقت پر کی گئی جب پاکستان معاشی ترقی کی جانب گامزن تھا۔ بحیثیت سفیر معاشی تعلقات کا فروغ اولین ترجیح۔ پاک امریکہ تجارتی خسارہ بہت کم بآسانی پورا کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ سرمایہ کاروں کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا امریکی پالیسی سازوں، سفارتکاروں اور بزنس کمیونٹی سے خطاب۔ لاہور میں گاڑیوں سے دھوئیں کا اخراج چیک کروانے کے لیے عوام کا رش، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ایمیشن ٹیسٹنگ بوتھ کی تعداد میں اضافہ، بوتھ کی تعداد 8 سے بڑھا کر 60 کر دی گئی، گاڑیوں سے دھوئیں کا اخراج چیک کروانے کی آخری تاریخ 30 جون مقرر۔ حکومت پنجاب کی رمضان نگہبان پیکج کی آڈٹ رپورٹ 2024 سے متعلق خبر کی تردید، وزیر اعلیٰ کو ایسی کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی، رپورٹ ملنے کی صورت میں ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی وضاحت، مریم نواز شریف نے عوام کے پیسے کے تحفظ کا عزم کر رکھا ہے، کسی کو خود بٹ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جنکو 2 کمپنی کے 4 پاور پلانٹس کی نیلامی کا عمل، گڈو کے 3 اور کوئٹہ کا 1 پاور پلانٹ شامل، چاروں پاور پلانٹس کی نیلامی کے لیے کم سے کم قیمت 14 ارب روپے مقرر، کامیاب تکنیکی بولی کا جائزہ نسباق لے گا، چاروں پاور یونٹس ناکارہ ہونے کی وجہ سے بند پڑے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی مسجد ذیشان راولپنڈی آمد، سابق امیر جماعت اسلامی پنجاب اور معروف عالم دین مولانا عبدالجلیل نقشبندی کے انتقال پر لواحقین سے اظہار تعزیت، مولانا کی بلندی درجات کے لیے بھی دعا۔ مولانا عبدالجلیل نقشبندی ہمارے دلوں میں بستے ہیں، وہ جماعت اسلامی کا سرمایہ تھے، ان کی ملی اور دینی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مولانا کو خراج عقیدت۔